سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لفظی ترجمہ ہے اللہ رب العزت، لا نہیں الہ معبود الا سوائے ہو اس کے، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اللہ رب العزت، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کی مراد صرف اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ارشاد ہوا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العزت وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق نازل ہوئی جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے مقتدی اور پیشوا آدمی تھے۔ ان 3 میں سے ایک ابو حارثہ بن علقمہ تھا جو عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا، یعنی پوپ اعظم تھا۔ عیسائی حکمران بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ جب یہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف میں ہی مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے اور تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی اولاد ہے، نیز تمہارا صلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے مانے ہے، منع ہے اسلام میں، اور تمہارا خنزیر کھانا بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیں ان کا باپ کون ہے؟ پھر وہ سب بولنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ذوالجلال حی لا یموت ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا رب عز و جل بندوں کا کارساز، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ عز و جل پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے بغیر اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے اور بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی اور وہ کھاتے پیتے تھے، ان کے بھی بشری تقاضے تھے؟ عیسائیوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ اس گفتگو پر آپ نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں کے باوجود پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب خاموش رہ گئے، ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحیح عقائد کو ثابت کرنے کے لیے ان کے دفاع کے لیے مناظرہ کرنا سنت ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا حی اور قیوم کے معنی علماء نے بیان فرمائے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی 2 صفات حی اور قیوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے صفات میں حی قائم و باقی کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات
ذات ہو، یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو، اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔